بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایشورا نے کہا، تم سب اس بات پر اکڑ رہے ہو کہ تمہارے دماغ مکفل ہو چکے ہیں۔ یہ خوف نہیں ہے کہ میں یا میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے اندر آ سکیں گے، تمہیں اپنا مطیع فرما بردار بنا سکیں گے۔ بے شک ہم محفوظ ہیں، مگر تمہارے ٹیلی پیتھی جانے والے خیریت سے نہیں ہیں۔ جاؤ ان کی گنتی کرو۔ میں بھی جا رہا ہوں، جلد ہی تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے دماغ اب مکفل نہیں رہے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ غباروں سے کس طرح ہوا نکالی جاتی ہے۔ اس نے کانفرنس ہال سے نکل کر اپنے درجنوں خیال خوانی کرنے والوں کو مخاطب کیا، انہیں ہدایات دیں کہ وہ سب کانفرنس ہال سے باہر رہیں گے اور وہاں سے باہر آنے والے تمام اکابرین پر حملے کریں گے۔ ایسے وقت ایکورا نے آ کر کہا، برادر بہت بری خبر ہے، ہم اپنے 1.5 لاکھ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ حیرت سے چیخ پڑا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے 1.5 لاکھ وفادار مارے گئے اور مجھے خبر نہ ہوئی؟ میں نہیں مانتا، کیا تم نشے میں ہو؟ برادر، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، ہمارے تمام وفاداروں کو 20 یونٹس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ وہ سب 20 مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ میں نے ہر یونٹ میں جا کر اچھی طرح گنتی کی ہے اور کم ہونے والوں کے متعلق معلوم کیا ہے۔ 1.5 لاکھ میں سے صرف 30,000 مارے گئے ہیں، باقی 1,20,000 کہاں ہیں؟ ان میں سے 40,000 خیال خوانی کرنے والوں نے اسلام قبول کیا ہے، اب وہ ہمارے وفادار نہیں رہے۔ وہ پریشان ہو کر سن رہا تھا، اتنے بڑے نقصان کی کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ایکورا نے کہا، باقی 80,000 وفاداروں کو خیال خوانی کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ سیارے میں جانے کے بعد ان کی یہ صلاحیت خود بخود بحال ہو جائے گی۔ کیا ان پر جادو کیا گیا ہے؟ مگر نہیں، یہ مسلمان جادو کی طرح کوئی عمل کرتے ہیں اور اسے روحانیت کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ روحانی عمل سے اصلاح ہوتی ہے، فیض حاصل ہوتا ہے۔ ایکورا نے کہا، ٹیلی پیتھی سے محروم ہونے والوں پر ہمارے وفاداروں نے تنویمی عمل کیا تھا، ان کی صلاحیتیں واپس لانے کی کوششیں کی تھیں مگر ناکام رہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا، پھر اس نے کمیونیکیٹنگ مشین کے ذریعے سونیا کو مخاطب کیا، ہیلو سونیا، تم زبان سے پھر گئی ہو۔ زبانی معاہدہ کرتے ہی تم نے میرے 1.5 لاکھ وفاداروں کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس نے کہا، اپنے وفاداروں سے پوچھو، ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے درمیان سمجھوتا ہونے سے پہلے ہوا۔ تم سے صلح ہونے کے بعد کسی وفادار کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔ تم درست کہہ رہی ہو، مگر اب تو دشمن نہیں رہی ہو۔ میرے 80,000 وفاداروں کی صلاحیتیں بحال کرا دو۔ سوری، جو دشمنی کے دور میں ہو گیا سو ہو گیا، کیونکہ دشمن بن کر تم نے بھی نقصان پہنچایا ہے۔ کیا تم ہمارا نقصان پورا کرو گے؟ ہمارے جو لوگ مارے گئے ہیں انہیں واپس لا سکو گے؟ اگر نہیں تو ماضی کو بھول جاؤ، نئی دوستی اور معاہدوں کو یاد رکھو، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا، نہ وہ ہمارا نقصان پورا کر سکتا تھا اور نہ ہم اس کے وفاداروں کی صلاحیتیں واپس کرنے والے تھے۔ وہ ہم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوست بنا تھا، مگر پہلے ہی مرحلے میں 1.5 لاکھ وفاداروں سے محروم ہو چکا تھا۔ اسے اب تک یہ گمنڈ تھا کہ اس کے پاس لاکھوں ٹیلی پیتھی جانے والے ہیں، اب پتہ چلا کہ تعداد کچھ نہیں ہوتی۔ اس کے 2,30,000 وفادار گھٹ کر صرف 80,000 رہ گئے تھے، اور جو باقی 80,000 تھے وہ ناکارہ ہو چکے تھے۔ آنے والے دنوں میں کارآمد رہنے والوں کی تعداد 0 بھی ہو سکتی تھی۔ وہ شکست خوردہ ہو کر سوچنے لگا، یہ ماننا پڑتا ہے کہ سونیا، فرحات اور بابا صاحب کا ادارہ ناقابل فہم ہے، ناقابل تسخیر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیسی پراسرار قوتیں رکھتے ہیں۔ مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں 1.5 لاکھ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ کمال یہ تھا کہ کوئی جنگ لڑے بغیر خیال خوانی کرنے والے سپاہیوں کی اتنی بڑی تعداد کم کر دی گئی تھی۔ اسے واضح طور پر اپنی شکست کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ عقل سمجھا رہی تھی کہ جلد سے جلد یورپ اور امریکہ کے اکابرین کو اپنا محکوم نہ بنایا اور ان ممالک میں اپنی حکومت قائم نہ کی تو اس کے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ سپاہیوں کے بغیر جنگ نہیں لڑی جاتی اور اس کے غیر معمولی ہتھیار والے سپاہی بڑی تیزی سے کم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خیال خوانی کرنے والوں کے پاس آیا جو کانفرنس ہال کے باہر اکابرین کو شکار کرنے والے تھے۔ وہ تقریباً 15 خیال خوانی کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کے دماغوں میں پہنچ رہے تھے جو اس کانفرنس ہال کے آس پاس سے گزر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو غائب دماغ بنا کر ان کے اندر بیٹھ گئے تھے جن کے پاس ریوالور یا شارٹ گن وغیرہ تھیں۔ وہ اکابرین پوری سیکیورٹی کے ساتھ عمارت سے باہر آئے اور اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف جانے لگے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود اچانک ہی چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ انہیں بھاگنے یا اپنی گاڑیوں میں جا کر چھپنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔
اور جب ایسا ہوا تو کتنے ہی سیکیورٹی گارڈز مارے گئے۔ اکابرین کو صرف زخمی کیا گیا، پھر ان وی آئی پی زخمیوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تب شعراء نے باری باری ہر ایک کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا کیا اسی مکفل دماغ پر گھمنڈ تھا؟ میں نے کہا تھا کہ غباروں سے ہوا نکالنا خوب جانتا ہوں۔ اب مرم پٹی ہوتے ہی تم سب اعلان کرو کہ سیارے والوں سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے شعراء کو ایک اعلیٰ حاکم کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ اس نے کہا یہ اعلان بھی کرو کہ مجھے اعلیٰ حاکم تسلیم نہ کیا گیا تو یہاں کسی کی حکومت قائم نہیں ہوگی، پھر حکمرانوں کے بغیر اس ملک میں بد نظمی اور لاقانونیت پھیلے گی، اور ہم لاکھوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کے ذریعے باغیوں اور دشمنوں کے دماغوں کو درست کرنا جانتے ہیں۔ ان اکابرین میں آرمی کے اعلیٰ افسران بھی تھے، وہ بھی زخمی ہونے کے بعد ان کے زیر اثر آ گئے تھے۔ شعراء کی خیال خوانی کرنے والے آرمی کے تمام چھوٹے بڑے افسران کو اپنے شکنجے میں لینے والے تھے۔ وائس مین ٹف کئی اور جیمز ہارڈی اس صورتحال سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے یوگا جانے والے افسران سے رابطہ کیا، ان سے کہا آپ حضرات اپنے دماغوں کو مکفل کیے بیٹھے ہیں، خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، دوسرے تمام اکابرین سے سبق حاصل کریں، ان کی طرح آپ کے دماغوں کے دروازے بھی کسی دن کھل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک یوگا جانے والے افسر نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کے لاکھوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے۔ جیمز ہارڈی نے کہا اب وہ تعداد میں لاکھوں نہیں رہے ہیں، فراز صاحب اور ان کے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے ان کی تعداد آدھی سے بھی زیادہ گھٹا دی ہے۔ ٹف گئی نے کہا یہ مسلمان ہر برے وقت میں ہمارے کام آتے رہے مگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی، کام نکل جانے کے بعد ان کے دشمن بنتے رہے، اس وقت بھی مسلمان خیال خوانی کرنے والے ہی ہمارے کام آ سکیں گے، سیارے کے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو ختم کر سکیں گے۔ جب انہوں نے ان کی تعداد کم کر دی ہے تو اب بھی یہی کر رہے ہوں گے، جلد ہی وہ سیارے والے مارے جائیں گے۔ وائس مین نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، شعراء نے مسلمانوں سے دوستی اور اتحاد قائم کیا ہے، وہ سیارے والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ حضرات جلد از جلد فرحات صاحب سے اور بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کریں، ان سے کسی بھی قیمت پر دوستی کریں اور شعراء کا اتحاد توڑ دیں، تبھی ہمارا ملک سلامت رہے گا اور ہماری برتری قائم رہ سکے گی۔ ان یوگا جانے والے افسران نے مجھ سے یعنی کبریا سے رابطہ کیا، وہی پرانا راگ الاپا، ہمیشہ کی طرح دوستی اور اتحاد قائم رکھنے کی قسمیں کھائیں، پھر کہا ہم یہ آخری بار قسم کھا رہے ہیں، تمہیں بعد میں دھوکہ نہیں دیں گے۔ شعراء کی فرعونی قوت نے یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم زمین پر رہنے والوں کو ایک دوسرے سے عداوت نہیں رکھنی چاہیے، آپس میں اتحاد، میل، محبت اور امن و امان سے رہنا چاہیے۔ کبریا نے پوچھا یہ تم ہمیں سمجھا رہے ہو یا خود سمجھ رہے ہو اور سبق حاصل کر رہے ہو؟ ہم سمجھ رہے ہیں اور عبرت حاصل کر رہے ہیں، پہلے بھی سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی باتیں کرتے رہے ہو، ہم ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، پلیز انہیں بھول جاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شعراء کے 1,20,000 ٹیلی پیتھی جانے والے ہمارے شکنجے میں ہیں، ہمارے اپنے ٹیلی پیتھی جانے والے بے شمار ہیں، اب حساب کرو تو معلوم ہوگا کہ فی الوقت ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ٹیلی پیتھی کا ہتھیار موجود ہے۔ اگر ہم شعراء بن جائیں اور تمہارے ملک پر قبضہ کریں تو کہاں سے امداد حاصل کرنے اور آزادی کی بھیک مانگنے جاؤ گے؟ تم ہمیشہ ہی بڑے ممالک سے طاقتور رہے ہو مگر تم نے کبھی کسی ملک کا حکمران بننے کی خواہش نہیں کی، اب بھی ہماری بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ درست کہہ رہے ہو، فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اور فوراً ہی تمہاری کوئی امداد بھی نہیں کروں گا۔ تم نے ماضی میں شعراء کے ساتھ دوستی اور اتحاد قائم کیا، ہم مسلمانوں کو پسپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، تم خود اسی شعراء کے ہاتھوں پسپا ہونے جا رہے ہو، لہذا جو بویا ہے اسے کاٹو اور اچھی طرح سزا پاتے رہو، برتر سے کم تر ہوتے رہو، ذلتیں اٹھاتے رہو، ہم بعد میں سوچیں گے کہ تمہارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ کبریا نے رابطہ ختم کر دیا۔ کسی ملک میں اپنی حکومت قائم کرنا اور خود کو حکمران کی حیثیت سے منوانا اتنا آسان نہیں ہوتا، سیاسی اور عسکری رکاوٹوں سے گزرنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ شعراء بھی بڑی مشکلات سے گزرنے والا تھا، یوں کہنا چاہیے کہ ہم اسے مشکلات کی طرف لے جا رہے تھے۔ جیبل رام اور بھنڈاری نے اکابرین کی کانفرنس کا حال دیکھا تھا، وہ سب زخمی ہونے کے بعد ترمیمی عمل کے حفاظتی قلعے سے باہر نکل آئے تھے۔ شعراء کے بے شمار ٹیلی پیتھی جانے والے ان کے اندر جگہ بنا چکے تھے۔ رائے ایجنسی کا ایک چیف نے کہا شعراء نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے مگر وہ سپر پاور کو جھکا نہیں سکے گا۔ بھنڈاری نے پوچھا کیوں نہیں جھکا سکے گا، کیا اب بھی کوئی رکاوٹ ہے؟ امریکن آرمی کے یوگا جاننے والے افسران انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، کسی کی نظروں میں نہیں آتے، سنا ہے ان کے 2 خاص ٹیلی پیتھی جانے والے ہیں، انہوں نے ان اعلیٰ افسران کے دماغوں کو لاک کیا ہے جو یوگا نہیں جانتے ہیں۔ را کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا وہ تمام یوگا جانے والے آرمی کے افسران بہت ہی مضبوط اور منظم ہیں، شعراء کی دال نہیں گلنے دیں گے۔
جے نے کہا ہم نے تو سوچا ہے کہ ایشورا نے جن اکابرین کو شکنجے میں لیا ہے انہیں ہم اپنی ٹیلی پیتھی سے اور اپنے منتروں سے چھین لیں گے۔ بھنڈاری نے کہا جس طرح مسلمانوں نے اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھین لیا ہے اسی طرح ہم اکابرین کو اس کے شکنجے سے نکال لائیں گے۔ چیف نے کہا بے شک تمہیں یہ کرنا ہے لیکن اصل طاقت آرمی کے یوگا جاننے والے افسران ہے، پہلے ان کے دماغوں پر قبضہ جماؤ، انہیں مجبور اور بے بس بناؤ، تب بات بنے گی۔ را کے ڈپٹی نے کہا اور تب ہم امریکی حکمرانوں سے پاکستان کے خلاف اپنے مطالبات منوا سکیں گے۔ چیف نے کہا پھر ہم اپنے دائیں بائیں اسلامی ملکوں کو ختم کر کے ہمارے دیش کے ہونے والے ٹکڑوں کو جوڑ کے ہندوستان کو پہلے کی طرح مکمل کر سکیں گے۔ جے نے کہا یعنی ہم کو پہلے مشکل کام کرنا ہے، وہ یوگا جانے والے جو انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں پہلے ان کو پھانسنا ہوگا۔ ہاں اصل طاقت اور حکومت انہی کے ہاتھوں میں ہے، کوئی بات نہیں، ہم پہلے ان سے ہی نمٹیں گے۔ جے بلرام اور بھنڈاری ان رپوش رہنے والی قوتوں تک پہنچنے کی تدبیر کرنے لگے۔ ادھر ایشورا اپنی دانش میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا تھا، جلدی ایک حکمران کی حیثیت سے پورے امریکہ پر چھا جانے والا تھا اور بہت بڑی ناکامی سے بھی دوچار ہو رہا تھا۔ ٹیلی پیتھی کے 1.5 لاکھ ہتھیاروں سے محروم ہو گیا تھا اور یہ ناقابل برداشت نقصان تھا۔ اگرچہ سونیا نے کہا تھا کہ دوستی قائم رہنے تک اسے پھر صدمہ نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس کا دوگلا پن ظاہر ہوتا تو دیکھتے ہی دیکھتے باقی 80,000 ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے۔ اب وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی کہ ہم کس طرح اس کے ٹیلی پیتھی جانے والوں کا سراغ لگاتے ہیں۔ اسے فکر کھائی جا رہی تھی، یہ اندیشہ رہنے لگا تھا کہ ہم کسی بھی وقت ٹیلی پیتھی کے تمام ہتھیار اسے چھین سکتے ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تھا، مگر اسے ہمارا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ ہی روحانی ٹیلی پیتھی اس کے سمجھ میں آ سکتی تھی، جبکہ وہ اس لندن کی مسجد کے روح پرور سائے میں رہنے لگا تھا۔ ایک بنسپتی عالم دین بن چکا تھا، اندر سے شیطان تھا مگر بظاہر بڑا مہربان تھا۔ وہاں ایک معالج ایک مسیحا کی حیثیت سے مشہور ہو رہا تھا۔ سیارے میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو دوائیں تیار کی گئی تھیں وہ تمام دوائیں ہماری زمین پر لے آیا تھا اور ان کے جادوئی اثرات سے مریضوں کا علاج کر رہا تھا۔ جادوئی اثرات اس طرح تھے کہ وہ مریضوں کو دوا دینے سے پہلے ان کے دماغ میں گھس جاتا تھا، ان کے ڈھکے چھپے مسائل معلوم کرتا تھا، پھر زیر لب کچھ پڑھ کر انہیں دوائیں دیتا تھا۔ یہ تاثر پیدا کرتا تھا کہ وہ ان کا روحانی علاج کر رہا ہے۔ وہ تشویشناک امراض میں مبتلا رہنے والوں پر ان کی نادانستگی میں تنویمی عمل کرتا تھا۔ اس عمل کے ذریعے مختلف امراض کے احساسات کو اور ان کی شدت کو کم کر دیتا تھا۔ مریض دماغی آسودگی اور اطمینان حاصل کرتے تھے اور اس کی مسیحائی کے گن گاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ مسجد کے احاطے میں اس جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں نماز کے بعد مریض آیا کرتے تھے۔ وہ ان کا دکھڑا سنتا تھا، باقی بہت کچھ ان کے اندر پہنچ کر معلوم کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا، 1.5 لاکھ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ محرومی اسے اندر ہی اندر کچوکے لگا رہی تھی، ایسا صدمہ پہنچا رہی تھی کہ وہ خود کو کھوکھلا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ مریضوں کی بھیڑ سے نکل کر تنہائی چاہتا تھا، چپ چاپ ایک گوشے میں بیٹھ کر سوچنا سمجھنا چاہتا تھا کہ اتنا بڑا نقصان کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے، کس طرح جلد از جلد امریکی اکابرین کو اور یوگا جانے والے آرمی کے افسران کو پوری طرح شکنجے میں لے کر وہاں حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ وہ بعض اوقات یہ سوچ کر جھنجھلا جاتا تھا کہ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اور جان بچانے کے لیے مولانا بن کر رہتا ہے۔ یہ سوچ کر بھی شرمندگی ہوتی تھی کہ ایک عورت کے ڈر سے چھپ کر رہنے لگا ہے۔ ڈرتا کیا نہ کرتا، چھپ کر رہنے میں ہی سلامتی تھی۔ فی الحال وہ مریضوں سے جان چھڑا کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے خیال خونی کے ذریعے اپنے بھائی ایکورا کو مخاطب کیا اور کہا، مجھ سے اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ہمارے جو ٹیلی پیتھی جاننے والے ہاتھ سے نکل گئے ہیں انہیں ہر قیمت پر واپس لانا ہوگا۔ ایکورا نے کہا، برادر، جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ تو کبھی واپس نہیں آئیں گے، البتہ جو خیال خونی سے محروم ہو گئے ہیں ان کی صلاحیتیں سیارے میں جاتے ہی بحال ہو جائیں گی، ہم پھر انہیں کام میں لا سکیں گے۔ ہاں، ہم انہیں پھر سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں بہت کچھ کرنا ہے، تم یہاں کلینک میں آ کر میری جگہ لو، ان مریضوں کو سنبھالو، میں ذرا تنہا رہ کر پوری توجہ سے تدبیر سوچوں گا اور ان پر عمل کروں گا۔ اس نے بھائی کو اپنا ڈپلیکیٹ بنا رکھا تھا۔ وہ بارے سفید جبہ پہنا ہوا، ہاتھ میں تسبیح لیے ایشورا کی غیر موجودگی میں نمازیوں اور مریضوں کے درمیان آتا تھا تو سب اسے مولانا نجیب اللہ اجمیری ایشورا سمجھتے تھے۔ اس نے ایک مریض کو دعائیں دینے کے بعد باقی مریضوں سے کہا، معذرت چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، ذرا کمر سیدھی کرنے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔
وہ وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا۔ خبر ملی کہ احاطے کے باہر سرکاری گاڑیاں آئی ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلیٰ عہدیدار جنرل اور سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ آیا تھا۔ اس اعلیٰ عہدیدار کو کہیں بھی جانے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن مسجد کے منتظمین نے اسے احاطے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ منظم اعلیٰ نے کہا، سر یہاں صرف پاک صاف رہنے والے ہی آ سکتے ہیں، چونکہ غیر مسلموں کی پاکیزگی مشتبہ ہوتی ہے، اس لیے اب یہیں روک کر اپنی آمد کا مقصد بیان کریں۔ اس اعلیٰ عہدیدار نے کہا، یہاں ایک معالج ہے، وہ مہلک امراض کا کامیاب علاج کرتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایشورا مسجد کے منظم اعلیٰ کے اندر تھا۔ اس نے اعلیٰ عہدیدار کی آواز اور لب و لہجہ سن کر اس کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ یورپ کے اکابرین میں سے ایک اہم عہدیدار ہے، اس لیے اس کے دماغ کو لاک کیا گیا ہے۔ اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ ایک آدھ بار ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے سیکیورٹی افسر سے کہا، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، تمام گارڈز کو حکم دو وہ محتاط رہے۔ ایشورا نے مسجد کے احاطے سے باہر آ کر اس عہدیدار سے مصافحہ کیا، پھر پوچھا، فرمائیے مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، میں شوگر کا مریض ہوں، کیا آپ اس بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں؟ وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، بیماریوں سے نجات دینے والا وہ معبود ہے، میں تو محض وسیلہ ہوں، آپ انتظار کریں، میں ابھی دعا لاتا ہوں۔ وہ مسجد کے احاطے میں واپس آیا۔ کلینک والے کمرے میں آ کر اس نے ایک چھوٹی سی شیشی میں دوا لی، پھر باہر آ کر اس کو دیتے ہوئے کہا، اس دوا کے اثر سے پہلے کمزوری محسوس ہوگی، پھر ایسی توانائی حاصل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، چند دنوں میں شوگر کا مرض جاتا رہے گا، ابھی گھر پہنچ کر اس کی ایک خوراک لے لے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ ایشورا اپنی رہائش گاہ میں آ گیا۔ ایکورا کی رہائش گاہ وہاں سے دور تھی۔ اس نے آدھے گھنٹے میں کلینک پہنچ کر اس کا کام سنبھال لیا۔ دونوں بھائی وقت ضرورت ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے تھے۔ ایشورا ایک کمرے میں سر جھکائے خیال خوانی میں مصروف ہو گیا تھا، اپنے ان وفاداروں سے باتیں کر رہا تھا جنہیں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ وہ ہماری طرف سے ناکام ہو رہا تھا، مگر دوسرے پہلوؤں سے کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں۔ امریکی اکابرین کے بعد اب یورپی ممالک کے اکابرین اس کے شکنجے میں آنے والے تھے۔ اس نے گھنٹے کے بعد خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس اعلیٰ عہدیدار کے اندر پہنچا تو جگہ مل گئی۔ وہ دوا کے اثر سے اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو کر گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ ایشورا اس کے دماغ کو کھلی کتاب کی طرح پڑھنے لگا۔ وہ عہدیدار خارجہ پالیسیوں کے مطابق دوسرے بڑے ممالک کے اکابرین سے رابطے رکھتا تھا۔ اب ایشورا کو اس کے ذریعے ان تمام اکابرین تک پہنچنے کے راستے ملنے والے تھے۔ 1.5 لاکھ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہونے کا صدمہ کچھ کم ہو گیا۔ یہ حوصلہ مل رہا تھا کہ وہ یورپ کے بھی کئی ممالک میں جلد ہی اپنی حکومت قائم کر سکے گا۔ اس نے اپنے بھائی ایکورا کو اور چند خاص ماتحتوں کو بلا کر کہا، میرے اندر آؤ اور ایک برطانوی عہدیدار کے دماغ میں رہ کر اس کے چور خیالات پڑھو۔ اس کے ذریعے جرمنی، فرانس اور اٹلی وغیرہ کے اکابرین کو ٹریپ کر سکو گے۔ اس نے ایکورا سے کہا، تم تنظیمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لو۔ مجھے رپورٹ دیتے رہو کہ دوسرے اکابرین تک پہنچنے کے لیے ان کے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو کس طرح ٹریپ کر رہے ہو۔ وہ سلسلے میں خود مصروف رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دھیان اپنے 80,000 خیال خوانی کرنے والوں کی طرف لگا تھا۔ یہ فکر ستا رہی تھی کہ انہیں کس طرح ہماری پہنچ سے دور رکھ سکتا ہے۔ یہی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کے رپورٹ لینے والے وفاداروں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ بات جادو جیسی ہو، سمجھ میں نہ آتی ہو تو جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر سوچتا تھا کہ میرا اور سونیا کا گلا دبوچ کر مار ڈالے۔ افسوس کہ مقدر ہماری گردنیں تھال میں سجا کر پیش نہیں کر رہا تھا اور وہ خود ہمارے پاس آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک کمرے میں سر جھکائے خیال خوانی میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ان وفاداروں سے باتیں کرنے لگا جنہیں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ سب کہہ رہے تھے، ہم نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، صرف آپ ہی کے وفادار رہنے کے لیے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسرے وفادار نے کہا، اگر مسلمانوں کے تابعدار بن جاتے تو ابھی آپ کے خلاف خیال خوانی کرتے رہتے۔ ایشورا نے قائل ہو کر کہا، بے شک تم سب وفادار ہو، میری خاطر ایک غیر معمولی علم سے محروم ہو گئے، اگرچہ اب میرے کسی کام کے نہیں رہے، تاہم میں تم سب کی قدر کرتا ہوں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، میں تم سب کو سیارے میں واپس بھیج رہا ہوں، وہاں تمہاری صلاحیتیں بحال ہو جائیں گی۔ ایک نے پوچھا کہ ہم وہاں سے واپس آ کر خیال خوانی کر سکیں گے؟ دوسرے نے پوچھا، کیا ان کی روحانی ٹیلی پیتھی ہمیں پھر ناکارہ نہیں بنائے گی؟ اس نے جواب دیا، میں یہی آزمانا چاہتا ہوں، تم سب سیارے میں واپس جاؤ گے، پہلے یہ دیکھو گے کہ تمہاری صلاحیتیں بحال ہوتی ہیں یا نہیں۔ ایک نے پوچھا، اگر ہو گئی تو میں تم سے 2-4 کو واپس بلاؤں گا، ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ بحال ہونے والی صلاحیتیں یہاں ہمارے کام آئیں گی یا نہیں۔
وہ آزمانا چاہتا تھا کہ سیارے سے واپس آنے والے اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں گے یا نہیں۔ اس کے 4 خلائی جہاز جنوبی افریقہ کے ایک ویران سے رام میں چھپا کر رکھے گئے تھے۔ وہ ان کے ذریعے تمام وفاداروں کو سیارے میں بھیجنے لگا۔ ان وفاداروں کی پہلی کھیپ نے وہاں پہنچتے ہی کمیونیکیٹنگ مشین پر ایشورا کو خوشخبری سنائی، ہماری صلاحیتیں واپس مل گئی ہیں، ہم یہاں پہلے کی طرح ایک دوسرے کے دماغوں میں پہنچ کر بول رہے ہیں۔ ایشورا خوشی سے کھل گیا، اطمینان ہوا کہ اس کے 80,000 وفادار ناکارہ نہیں ہوئے ہیں۔ اس نے حکم دیا تم میں سے 2 وفادار ارضی دنیا میں فوراً واپس آ جائیں، ایک لمحے کی بھی دیر نہ کریں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دوسری رات واپس آ گئے۔ ایشورا اور ایکورا نے ان دونوں کے اندر پہنچ کر حکم دیا خیال خونی کا مظاہرہ کرو، ہمارے اندر آؤ۔ ان کی سوچ کی لہروں نے پرواز کے لیے پر تولے مگر وہ پر نہ مار سکے، بار بار کوششیں کرتے رہ گئے۔ دونوں بھائیوں نے مایوس ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایکورا نے دل برداشتہ ہو کر کہا برادر یہ کیا طلسم ہے، ہمارے وفادار سیارے میں حاصل کی ہوئی خیال خونی یہاں آ کر بھول جاتے ہیں۔ ایشورا نے کہا سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان کیسی پوری سراج صلاحیتیں رکھتے ہیں، ہم کیسے ان کا توڑ کریں، فی الحال انہیں سیارے میں واپس بھیج دو۔ وہ بڑی مایوسی سے بولا ان کے جانے کے بعد ہمارے پاس صرف 80,000 خیال خونی کرنے والے رہ جائیں گے، ہمیں ان کی فکر کرنی ہے، وہ مسلمان انہیں بھی کسی دن کسی وقت ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر ایشورا نے کہا ہمارے جتنے وفادار خیال خونی کے قابل ہیں انہیں سیارے میں بھیج دیا جائے، یہ لوگ وہاں محفوظ رہیں گے، مسلمان وہاں جا کر انہیں ناکارہ نہیں بنا سکیں گے۔ برادر پھر ہمارے پاس یہاں کیا رہ جائے گا؟ یہاں ہم دونوں کے علاوہ 50 خیال خونی کرنے والے رہیں گے، جب ہمیں مزید وفاداروں کی ضرورت ہوگی تو ہم انہیں سیارے سے طلب کریں گے، فی الحال انہیں روحانی جعلی پیتی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی اس تدبیر پر عمل کرنے میں دیر نہیں کی، اسی دن سے انہیں واپس بھیجنے لگے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی 50 ٹیلی پیتھی جانے والوں کے ساتھ رہ گئے۔ دیکھا جائے تو ہم نے ان کے باقی کارآمد وفاداروں کو ایک ذرا نقصان نہیں پہنچایا تھا، ان کی صلاحیتیں نہیں چھینی تھیں، انہوں نے خود ہی مزید نقصانات سے بچنے کے لیے اپنی سیاسی اور عسکری قوت گھٹا دی تھی۔ یہ بات ایشورا خوب سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اس کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ یا وعدہ کیا ہے تو واقعی اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، نہ اس کے کسی وفادار کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہماری خوف سے خالی اور کھوکھلا ہو رہا تھا۔ بیچارے کے پاس لاکھوں ٹیلی پیتھی جانے والے تھے، اب صرف 50 رہ گئے تھے۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ بھی کسی دن کسی وقت روحانی ٹیلی پیتھی کی زد میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا۔